یہ بہت بڑا سٹیپ لے گئے آپ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والا. باجی کوشش تو ہے، آپ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. ریزسٹنس کتنی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے؟ ایسا پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا، ہمارا تو جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ جس میں عمران خان کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکیں. اب یہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت مذاکرات کی ٹیم ہے تحریک انصاف کی یا یہ جو الائنس ہے اس کی، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو عمران خان سے جن کا پرانا تعلق ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت اسیر ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسیران کو رہا کریں گے، اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو ماحول تھوڑا جو ہے سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکیں گے جو عمران خان سے پھر اپنی بات منوانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. سو اب اس کے لیے جب تک آپ حکومت سی بی ایم نہیں کرتی، خواتین پرزنرز کو رہا نہیں کیا جاتا، خصوصاً بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا جاتا، یاسمین راشد کو رہا نہیں کیا جاتا، اور آپ اس طرح سے جا کے مطلب نشستن گفتن برخاستن کرنا ہے تو اپنی مرضی ہے. لیکن اگر آپ نے سبسٹینٹیو پاکستان میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو حکومت کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے. اور ہم ان اقدامات کے لیے حکومت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں. از اٹ آل لائک پی ٹی آئی سینٹرک؟ سارے جو ڈائیلاگ ہیں یہ پی ٹی آئی سینٹرک ہیں یا اس میں اور بھی آبجیکٹیوز ہے کوئی؟ ابھی تک تو جو میجر پرابلم ہے وہ تو ظاہر پی ٹی آئی سینٹرک ہے، اور پی ٹی آئی کا ہی ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن کل ہماری جو ڈائیلاگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں بہت سارے جو اسپیکرز تھے ان کا ماننا تھا کہ آپ کو اس میں جو زیادہ اور کنٹینشیس ایشوز ہیں، بلوچستان کا ہے مسئلہ، کے پی کا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ہمیں فوکس فی الحال جو ہے وہ بڑے ایشو کے اوپر ہی ہے. جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان ایک ٹمپریچر نارملائز نہیں ہوتا تو باقی معاملات کے اوپر بات چیت کیا ہو سکتی ہے. آپ کی انٹینشن تو چلے ٹھیک لگتی ہیں کئی لوگوں کو، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ چاہ یہ رہے ہیں، جو سٹیپ آپ نے لیا ہے اور جو چاہ جو رہے ہیں آپ، اس سے کیا عمران خان بھی متفق ہے یا نہیں ہے؟ وہاں سے تو آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایز سچ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. سو ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے، میں نے اس لیے پوچھا کہ پی ٹی آئی سینٹرک ہے صرف یا اس کے علاوہ بھی کوئی آبجیکٹیوز ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو بڑی ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے، ود ان پی ٹی آئی. سو اس میں آپ اس کا آبجیکٹیو جو ہے، ہورائزن جو ہے اس ڈائیلاگ کمیٹی کا، اس کو جب تک بڑھائیں گے نہیں، جیسے کہ شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں، اور دیر آر سو مینی آؤٹ دیئر ہو آر سیئنگ کہ جناب اس کا اسپیکٹرم بڑھایا جائے. سو اسپیکٹرم اگر بڑھائیں گے تو وہ آپ کے جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں، یا پرائمری آبجیکٹیو لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ آپ کے اچیو ہو جائیں گے. سو آپ اس کا اسپیکٹرم بڑھا کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ریزسٹنس ہے، تو پی ٹی آئی میں تو اتنے گروپ ہیں کہ خود پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا کہ کون سا گروپ کیا کہہ رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے نا کہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، گوہر صاحب، سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ وہ چیئرمین ہی نہیں ہے. پھر جو صوبائی منسٹر ہے، ایک بہت جونیئر صوبائی منسٹر، وہ چیئرمین کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے بیان پہ معافی مانگیں. تو ہیرارکی تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے اندر. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بڑی ریزسٹنس ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ کس سے ریزسٹنس ہے. 3 4 5 لوگ تو ایسے ہیں نا جن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. وہ ان کا تو ایک پرسنل پرابلم ہے نا، مطلب جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں زیادہ تر وہ تو پرسنل ہے، ان کا پی ٹی آئی کے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ پارٹی کا فیصلہ تو وہ خود آ کے کریں گے. لیکن اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی رہائی کیسے ممکن بنائی جائے. اس کے لیے دیکھیں، اگر لیٹ سے جی آپ پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہے کوئی، اور وہ عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے، پولیٹیکل پرزنر کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر آپ نیک نیت ہوں تو آپ کو تو کہنا چاہیے جی بڑی اچھی بات ہے اور یہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ رس کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ جی ہم نے نہیں ہونے دینا. تو لاجیکل تو یہ تھا کہ اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں
آپ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر ان کوششوں کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور اسی سے لگتا ہے کہ ایک پرسنلائزڈ ایجنڈا ہے، اور جو پرسنلائزڈ لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں، ان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور ان یور کیس آلسو، یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے انسیکیورٹیز ہیں، اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. دیر آر انسیکیورٹیز، بٹ دین اگین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ چلیں اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں انسیکیورٹیز کو، وہ تو آبویس سی چیز ہے، وہ نظر آ رہی ہے، سامنے ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ کے ڈائلاگ ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، یو سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا گورنمنٹ گائز، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کا کوئی جاٹ ڈاؤن تو کیے ہوں گے نا آپ نے چیزیں. آپ نے جاٹ ڈاؤن کیا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل سے جناب لوگ جو ہیں ان کو پے رول پہ رہا کر دیا جائے. آپ نے جاٹ ڈاؤن یہ بھی کیا ہوا ہے کہ جناب جو یہاں پہ خواتین ہیں، یا فار دیٹ میٹر اور جو یہاں ورکرز ہیں، یا پی ٹی آئی کے خواتین ہیں، جو ان کو رہائی مل جائے، یا پے رول پہ ان کو رہا کر دیا جائے. اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو پے رول پہ کوٹ لکھپت جیل سے لوگ رہا ہوں گے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، ایسے ہی ہے کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ اگر وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے تو وہ ان کو کیا پہلے تو آبویسلی ان کو نوڈ تو لینی پڑے گی عمران خان سے، وہ نوڈ لیں گے تو پھر آگے چلیں گے. اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ نوڈ ملے یا نہ ملے، آفٹر دا پے رول دے شوڈ گو سی دا گورنمنٹ گائز، ٹھیک ہے، who are calling the shots in the government. پھر اس کے بعد وہ کوئی ان کی پلس لے کے پھر عمران خان سے ملے، ایسا ہی ہے نا جی؟ سو اس میں ٹھیک ہے، دیر آر ٹیتھنگ پرابلمز، آئی انڈرسٹینڈ، اور یہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ اس کو انیشلی کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا. بٹ دین اگین اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی عمران خان رہا ہو جائے گا؟ کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو آپ کے سامنے ہے، دیر از اے سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ، اور اس ڈیفیسٹ کو ختم کون کرے گا؟ دیکھیے رانا صاحب، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے بالکل آپ نے سمری کر دی ہے ابھی تک کی ہماری جو ساری باتیں ان کی. دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کو اور جب ان پرزنرز کو ریلیز کرتے ہیں تو پہلا مرحلہ کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے وہ طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک دم جو پاکستان کے اندر ایک جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو ایک تلخیاں ہیں ان میں کمی آئے گی. سیکنڈ مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب کے پاس جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ ان کے لیے ان کو بھی کچھ کہنے جو کی بات ہوگی. اگر آپ بغیر کچھ کیے ابھی جا کے خان صاحب سے ملیں گے تو کیا بات ہوگی؟ اتنی تلخیوں میں عمران خان سے آپ کیا جواب لیں گے؟ جب آپ کچھ تلخیاں کم کر کے عمران خان سے ملیں گے اور ان سے یہ پہلی بات ہونی ہے کہ وہ اکاؤنٹس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اکابرین کے خلاف اور ایون حکومت کے اکابرین کے خلاف، تحریک انصاف کو ان سے ڈسٹینس کرنا چاہیے. ہمارا پہلا مرحلہ تو جو تلخیوں کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں نا، اور عمران خان سے ہم چاہتے ہیں وہ ان سے ڈسٹینس کریں. جب آپ یہ حکومت یہ قدم لے لیتی ہے تو اگلا قدم پھر عمران خان کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پیچھے ہٹیں اور یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان سے ڈسٹینس کریں. اور اس کے بعد پھر اگلا تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہوگا کہ جو عمران خان کی اپنی رہائی کا اور آؤٹ کم کا، اس میں وہ تیسرا مرحلہ ہے، اس کے اوپر بعد میں سوچیں گے کہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. پہلے یہ دو مرحلے ایگزیکیوٹ ہوں، ان سے ایک پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے جائے گا، کچھ خواتین کو ریلیف ملے گا، پولیٹیکل ورکرز کو ریلیف ملے گا، اور ایک ماحول بنے گا بات چیت کا. پہلے یہ مرحلہ اچیو ہونا چاہیے.